السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی کا ایک اور نیا عنوان آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کہانی پسند آئے یا نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیا کریں، تاکہ آپ کے مفید مشوروں سے ہم جو بھی خامیاں غلطیاں ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے زندگی اداس ہے۔ اسے تحریر کیا ہے ڈاکٹر شیر شاہ سید نے۔ لکھتے ہیں، تم کوٹھے کی پیداوار ہو، کوٹھے کی پیداوار ہو، طوائف ہو تم، گندی ملچ طوائف ہو، بازاری ہو، یہ آوازیں میرے کان میں آتی ہیں رفیق۔ میں کیا کروں؟ سیما نے میرے ہاتھوں کو زور سے پکڑ کر دبایا اور آنسو بھری بڑی بڑی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ماتھے کو چوم لیا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پیار سے سمجھایا کہ نہیں سیما، یہ سب بکواس ہے، بیکار کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، محض وہم ہے تمہارا۔ کوئی کیوں کہے گا ایسی باتیں، گندی باتیں؟ تم نے کوئی خواب دیکھ لیا کیا؟ کاش یہ سب کچھ وہم ہوتا، محض وہم، ایک برا خواب ہوتا، مگر یہ سب کچھ وہم نہیں تھا، برا خواب نہیں تھا۔ میری بے پرواہی تھی، میری لا علمی تھی، میری جہالت تھی، مگر میں کرتا بھی کیا؟ نہیں، میں بہت کچھ کر سکتا تھا۔ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ماہر تھا، کمپیوٹر کی دنیا میں میرا نام تھا، انٹرنیٹ پر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تھا، لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے مجھے تلاش کرتے تھے۔ میں ان کے کمپیوٹر کے ایسے پیچیدہ مسائل کا حل تلاش کر لیتا جو کوئی بھی نہیں حل کر سکتا تھا۔ میں کمپیوٹر کے مسائل دیکھتا، میری سیما اپنے مسئلوں میں الجھتی رہی۔ میں کمپنیوں کے لوگوں کے، کارپوریشن کے، ملٹی نیشنل ہارڈ ڈسک کے اندر گھس کر انہیں سیدھا کرتا رہا۔ میری سیما کی روح اپنے جہنم میں جلتی رہی۔ میں بہت کچھ کر سکتا تھا، نہیں کر سکا۔ یہ کیا زندگی ہے، کیسا جنون ہے؟ میں کدھر گیا، میں کدھر آ گیا ہوں؟ کیا کر بیٹھا ہوں اپنے ساتھ، سیما کے ساتھ؟ وہ میری زندگی میں ایک خوشبو کی طرح آئی، پھر اس نے آہستہ آہستہ میرے چاروں طرف خوشیوں کی برسات کر دی۔ اس نے سب کچھ بدل دیا۔ میں نیا امریکہ سے IT میں ماسٹر کر کے آیا تھا۔ سوچا تو نہیں تھا کہ پاکستان میں رہوں گا، خیال تھا کہ شادی کروں گا، کچھ مہینے خوب گھوموں گا، سوات، چترال، کوئٹہ، کشمیر، کافی جمع شدہ اثاثہ تھا میرے پاس۔ پھر اس دوران بیوی کے ویزا وغیرہ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے تو پھر دوبارہ امریکہ چلا جاؤں گا۔ سلیکون ویلی میں میرے لیے نوکریوں کی کمی نہیں تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ امی کو سیما مل گئی۔ کراچی یونیورسٹی سے باٹنی میں ماسٹرز کیا تھا اس نے، اور عبداللہ کالج میں نئی لیکچرر اپائنٹ ہوئی تھی۔ میری بھانجی بھی عبداللہ کالج میں فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی تھی۔ اس نے میری بہن کے سامنے میڈم سیما کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ پھر باجی اور امی دونوں ہی عبداللہ کالج جا کر مل آئیں۔ اس سے میری تو کوئی خاص پسند نہیں تھی، میں نے بس اتنی سی فرمائش کی تھی کہ امی جب ساتھ چلیں تو لوگ ڈر نہ جائیں، جب تو ساتھ چلے گا اس کے تو لوگ تجھ سے ڈر جائیں گے۔ اس سے نہیں، ایسی ہی بھولی بھالی سی ہے وہ، امی نے بڑے پیار سے کہا۔ امی اور باجی کے ہاں کرنے کے بعد میرا نہ کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ پھر بہت ہی شوق سے ہم دونوں کی شادی ہو گئی، اور شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد جب ہم دونوں مری سے ہوتے ہوئے اسلام آباد کے امریکی سفارت خانے میں اس کے ویزے کے لیے درخواست جمع کرا کے واپس کراچی پہنچے تو اس نے
ڈان اخبار میں اشتہار دیکھ کر ایک درخواست امریکن آئل کمپنی میں ڈال دی تھی۔ اس کمپنی نے کراچی میں آفس کھولا تھا اور اندرون سندھ تیل کے لیے کھدائی کا کام شروع کیا تھا۔ ان لوگوں نے کراچی میں ہی مجھے اتنی زیادہ تنخواہ کی پیشکش کر دی کہ میں نے امریکہ واپس جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ امی کی نظروں میں سیما کی قدر بڑھ گئی۔ ان کا خیال تھا کہ سیما نے مجھے قائل کیا ہے کہ میں کراچی چھوڑ کے نہ جاؤں، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو فوراً ہی امریکہ روانہ ہو جاتی ہیں۔ جتنی جلدی سسرال کے کانٹوں بنڈوں سے نجات ملے اتنا ہی اچھا ہے۔ شاید بات صحیح بھی تھی۔ باٹنی کے پروفیسر میں امریکہ جانے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس نے مجھے بے پناہ چاہا اور میں نے بھی اسے بے انتہا پوجا۔ 4 سال تو بس دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے۔ کبھی کراچی، کبھی ملیشیا۔ کمپنی کے چکروں میں مجھے ان جگہوں پر جانا پڑتا اور سیما میرے ساتھ ہوتی۔ امریکہ میں 8 سال گزار کر میں نے اتنی عیاشی نہیں کی جو مزے میں نے سیما کے ساتھ اٹھائے۔ امریکہ میں تو پڑھائی تھی، پھر کام اور مزید کام۔ اپنی حیثیت منوانے کے شوق میں کام ہی کام۔ جب میں نے ماسٹرز کر لیا تو پھر یہ لگن بہت جلد اتنا کام کروں کہ کبھی بے روزگار ہونے کی نوبت نہ آئے، اور ہوا بھی یہی۔ ماسٹر کے بعد 2 سال میں نے صرف کام کیا اور صرف ڈالر کمائے، جس کے نتیجے میں آئی ٹی کے مارکیٹ میں میری ساکھ بنی اور جو شاید مجھے سلیکون ویلی میں ہی ملتی۔ شروع کے 2 سال تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کے 2 سال گزرنے کے بعد ہم نے سوچنا شروع کیا کہ کسی گائناکولوجسٹ کے پاس جائیں، حمل کے لیے کچھ علاج کرائیں کہ وہ حاملہ ہو گئی۔ ہم دونوں کا دل جھوم اٹھا۔ اس کی 9 مہینے کے ایک ایک دن کا حساب میرے پاس ہے۔ کب الٹیاں شروع ہوئیں، کب سیما نے اپنے پیٹ میں بچے کی حرکت محسوس کی، سب کچھ ایک خواب کی طرح میرے دماغ میں محفوظ ہے۔ آج بھی اپنے کمرے میں آنکھیں بند کر کے لیٹتا ہوں تو آہستہ آہستہ سب کچھ دھیرے دھیرے ذہن کے پردے پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سیما کے حمل کے ساتھ ساتھ میں بھی گائناکولوجسٹ بنتا جا رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں آتا اور کچھ سمجھ سے باہر ہوتا۔ پھر سیما کے گائناکولوجسٹ سے ہر طرح کے سوالات کرتا، جو جواب وہ دیتی اس سے زیادہ تو مجھے انٹرنیٹ سے پتہ رہتا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے ایک خواہش ہوتی کہ یہ بھی پوچھ لوں، وہ بھی پوچھ لوں۔ اتنی ہی محبت تھی سیما سے مجھے، ٹوٹ کر چاہا تھا اسے، اور اگر بس چلتا تو شاید کسی سیف میں احتیاط سے تالے میں بند کر کے رکھتا اسے۔ 16ویں ہفتے کے آخر میں جب اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوا تو ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ وہ لڑکی ہے، میری پیاری بیٹی۔ میں نے فوراً ہی کہہ دیا تھا کہ بانو نام ہوگا اس کا۔ مجھے پرانے نام پسند تھے۔ میری ایک خالہ جنہوں نے بچپن میں مجھے بہت پیار کیا تھا، ان کا نام بھی بانو تھا۔ وہ اپنے پہلے بچے کی پیدائش کے دوران جانے کیسے موت کا شکار ہو گئی تھیں۔ ان کا پیار بھرا مہربان چہرہ میرے ذہن کے کسی کونے میں آج بھی محفوظ تھا۔ سیما نے کہا تھا کہ نہیں، یہ کنول ہوگی، ہماری کنول۔ بانو تو بہت پرانا نام ہے۔ ہم دونوں ہنس دیے تھے۔ اچھا تو تم اسے کنول کہنا، میں اسے بانو پکاروں گا۔ گھر میں وہ کنول ہوگی، اسکول میں بانو، آخر 2 نام بھی تو ہوتے ہیں لوگوں کے۔ ہم دونوں پھر ہنس دیے اور پھر زور سے ہنستے رہے۔ ہمارے گھر میں ہر وقت ہی آنے والے مہمان کی باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس کے پنک کپڑے بن رہے تھے، اس کے کمرے میں کھلونے جمع ہو رہے تھے۔ پروفیسر صاحبہ نے یہ بھی حساب لگا لیا کہ اسے کب کس نرسری میں جانا ہوگا، کس اسکول میں پڑھنا ہے۔ مجھ سے اور اس سے پوچھے بغیر سیما نے اسے ڈاکٹر بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ ہماری کنول ڈاکٹر بنے گی، اس نے مجھے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے بھائی، ڈاکٹر کیوں، وکیل کیوں نہیں، اور کمپیوٹر انجینئر بننے میں کیا برائی ہے؟ میں نے مذاق میں اس سے اختلاف کیا۔ نہیں، میں نے کہہ دیا، بس وہ ڈاکٹر بنے گی، صرف ڈاکٹر، اور اچھی گائناکولوجسٹ جو مریضوں کے ہر سوال کا جواب دے گی، انہیں ٹالے گی نہیں۔ صرف پیسے نہیں کمائے گی بلکہ انسانیت بھی اس کے دل میں ہوگی، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بانو سے بھی پوچھا ہے تم نے؟ آخر وہ کیا بننا چاہتی ہے؟ شاید وہ ڈاکٹر بننے سے منع کر دے۔
شاید اسے خون وغیرہ اچھا ہی نہ لگے۔ ارے بابا، بانو سے پوچھ تو لو، میں نے اسے چھیڑا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ بانو نہیں کنول، اور دوسری بات یہ کہ بھلا اسے کیا اعتراض ہوگا ڈاکٹر بننے میں؟ پوچھ بھی لیں گے تو وہ منع تھوڑی ہی کرے گی، آخر میری بیٹی ہے، کیوں نہیں مانے گی میری بات؟ اس نے اور زیادہ سنجیدگی سے کہا تھا۔ کنول نہیں بانو، میں نے ہنس کر کہا تھا۔ بانو نہیں کنول، بانو بانو بانو، میں نے تکیہ اس کی طرف پھینکتے ہوئے ہنستے ہوئے زور سے کہا۔ وہ تکیے سے بچنے کے لیے جھکی تھی اور ساتھ ہی چیخ مار کر اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی تھی۔ ارے کچھ ہو گیا ہے، دیکھو بے تحاشا پانی جا رہا ہے۔ میں فوراً ہی سمجھ گیا تھا کہ بچے کے گرد لپٹی ہوئی ممبرین پھٹ گئی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ لیبر شروع ہونے والا ہے۔ انٹرنیٹ پر بہت اچھی سی تصویر بنی ہوئی تھی اس پورے عمل کی۔ وہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے یک بیک آ گیا۔ اب فوراً ہی ہسپتال جانا ہوگا، ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا۔ اب 48 ہفتے ہو گئے ہیں، کسی بھی وقت درد شروع ہو سکتے ہیں، فوراً ہی ہسپتال آنا ہوگا، دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ماں اور بچے دونوں کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میں نے جلدی سے امی کو بتایا۔ اسی وقت اسے گاڑی میں لے کر ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ باجی اور ان کی بیٹی بھی ہسپتال آ گئے تھے۔ 6 گھنٹے کے اندر ہی اندر ہمارے کنول پیدا ہوئی، کسی آپریشن اور کٹ کے بغیر بالکل نارمل۔ 7 پاؤنڈ کی ننھی سی گلاب کی کلی۔ اسے اٹھا کر میں نے چوما، اس کے گالوں کو، ماتھے کو اپنے گالوں پر لگایا، اسے سینے سے لگا کر دل چاہا کہ اسے بھی دل میں سما لوں۔ میرے آنسو نکل آئے۔ سیما کی آنکھوں میں بھی جل تھل ندی کی طرح جھلک رہا تھا۔ 3 دن وہ ہسپتال میں رہی۔ خاندان کا ہر فرد اسے دیکھنے آیا۔ مٹھائیاں، کیک، پھول روزانہ مجھے ہسپتال سے گھر لانے پڑتے تھے۔ کس قدر خوش تھے ہم لوگ۔ وہ ننھی سی گڑیا پورے خاندان کا مرکز نگاہ بن کر رہ گئی تھی۔ گھر آ کر بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ سیما خطرے سے باہر نکل چکی تھی۔ گھر میں ایک چھوٹی سی بچی آ گئی۔ میں دوبارہ اپنی روٹین کے کاموں میں لگ گیا۔ سیما کے کیس کی وجہ سے میں نے اپنے بہت سے دورے منسوخ کر دیے تھے۔ سب لوگوں کو اس ڈیلیوری کا انتظار تھا۔ مجھے فوری طور پر سنگاپور جانا تھا، جس کے لیے میں نے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو سیما کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ کنول اس کی گود میں تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امنڈ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کہوں۔ یکایک کیا ہو گیا ہے؟ میں فوراً ہی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا ہوا سیما، خیر تو ہے؟ کنول تو اچھی ہے نا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنا سر میری کاندھوں سے ٹکا دیا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا ہے، بس رونا سا آ گیا تھا یوں ہی بیٹھے بیٹھے، اس نے آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، مگر پھر بھی میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا، بولتا رہا، ہنستا رہا اور اسے ہنسانے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے پرسوں سنگاپور جانا ہے سیما، اور اب کی دفعہ اکیلے جانا ہوگا۔ کچھ کام رک گیا ہے وہاں پر۔ چلا جاؤں؟ جانا تو ہوگا۔ ہاں ضرور جائیں، امی تو ہیں یہاں پر، اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ 5 دن سنگاپور میں بہت مصروف گزرے۔ میں روزانہ 3-4 مرتبہ فون کر کے پوچھتا، سیما سے باتیں کرتا، کنول کا رونا سنتا۔ جیسے ہی کام ختم ہوا میں پہلی فلائٹ پکڑ کر واپس آ گیا۔ مجھے سب کچھ ٹھیک ہی لگا۔ رات گئے تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے، پھر نیند آ گئی۔ پھر نہ جانے رات کے کس لمحے میں میری آنکھ کھل گئی۔ سیما بستر پر نہیں تھی۔ میں تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ باتھ روم میں ہو، مگر جب کافی وقت نکل گیا تو میں نے اٹھ کر دیکھا باتھ روم میں کوئی نہیں تھا۔ میں دروازہ کھول کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ سیما سیڑھیوں پر بیٹھی رو رہی ہے، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے جیسے موم پگھل پگھل کر بہہ رہا ہو۔ میں بے قرار ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے سیما، کیوں رو رہی ہو؟ خدا کی پناہ سارا، تمہارا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا ہے۔ میری جان کیا ہو گیا ہے تم کو؟ میں نے اسے لپٹا لیا۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے رفیق، کچھ اچھا نہیں لگتا ہے مجھے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے، نہ کھانا، نہ گھر، نہ ٹی وی، نہ دوست، نہ رشتہ دار، کیوں ایسی ہو گئی ہوں میں؟ بس دل کرتا ہے بیٹھ کر روتی رہوں، اپنے آپ سے باتیں کرتی رہوں، کچھ ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ چلو کمرے میں چلو، میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پیار سے کہا۔
اور اسے سہارا دے کر کمرے میں لے آیا، بستر پر لٹایا اور چادر اڑا کر کہا سو جاؤ۔ بہت دیر تک آہستہ آہستہ میں اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھیاں کرتا رہا، پھر وہ گہری نیند سو گئی۔ صبح اٹھ کر میں آفس چلا گیا، جہاں سے میں نے امی کو فون کر کے کہا کہ سیما کا خیال رکھیں، نہ جانے کیوں کچھ پریشان سی ہے۔ ارے بھائی، تھکن ہوتی ہے 9 مہینے کی، صبح ہو جائے گا سب کچھ صحیح، امی نے مجھے پیار سے سمجھایا۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ دوپہر کے بعد میں نے 3 دفعہ بات کی تھی اس سے۔ اس کی آواز ٹھیک تھی مگر وہ شاید بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی آواز میں تو مٹھاس ہوتی تھی، ہمیشہ کشمکش کی طرح۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں، کیا ہو گیا ہے میری سیما کو۔ میں ذرا جلدی ہی گھر آ گیا، اسے زور دے کر تیار کرایا تھا۔ امی نے منع بھی کیا مگر میں نے کہا امی تھوڑا باہر کا چکر لگا لوں گا تو اچھا ہوگا، گھر میں بیٹھا بیٹھا آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ ہم نے کلفٹن میں سمندر کے ساتھ ساتھ ڈرائیو کی، لہروں کے قریب بیٹھ کر انہیں گننے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ تھام کر اور بچی کو گود میں لے کر تھوڑی دیر تک ٹہلتے رہے، پھر زمزمہ میں ایک چائنیز ریسٹورانٹ میں کھانا کھایا۔ وہ میرے ساتھ تھی، بات بھی کر رہی تھی مگر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ میں نے اسے لطیفے سنائے، کچھ امریکہ کے وہ قصے جنہیں وہ بار بار سن کر ہنستی تھی، مگر اب وہ رسپانس نہیں کر رہی تھی۔ ایک ہاری ہوئی مسکراہٹ، ایک دھیما پن، جیسے ٹیوب لائٹ کے سامنے کوئی لانٹرن جل رہی ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے کنول کو دودھ پلایا اور اپنے سینے سے لگا کر لیٹ گئی۔ میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس نے سوال کیا، آپ مجھ سے نفرت تو نہیں کرتے ہیں رفیق؟ یہ کیسا سوال ہے سیما، تم سے نفرت کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیوں کروں گا نفرت؟ تم میری بیوی، میری دوست ہو، میری جنم جنم کی ساتھی ہو، میرے خوابوں کی شہزادی ہو، میری بانوں کی ماں ہو، میری کنول کی امی ہو۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں نے ایک سانس میں طویل جواب دے دیا تھا۔ نہیں، سچ کہیں، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں کہ آپ کو مجھ سے نفرت تو نہیں ہے۔ میں جھنجھلا سا گیا، کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو کی جھڑی لگ گئی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ نہیں، میں اس سے نفرت نہیں کرتا، محبت ہے مجھے اس سے، بے شمار محبت ہے، بلکہ میں پجاری ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، دھیرے دھیرے اپنی انگلیوں سے اسے سلاتی رہی، ایسا لگا جیسے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی ہو۔ پھر بولی، نہ جانے کیوں ایک ہول سا اٹھتا ہے میرے دل میں، ایسا لگتا ہے سب کچھ خالی ہے، یہ دل، یہ دماغ، میری روح، میرا جسم۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کیوں لے آئے ہوں اس ننھی سی جان کو اس دنیا میں۔ کیا ہے اس دنیا میں؟ غم، پریشانی، دکھ، ناتمام حسرتوں، گولیاں، ایکسیڈنٹ، موت۔ خدایا، کیسے گزرے گی زندگی؟ میں ساتھ لیٹا رہا، پھر جانے کب ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ دوسرے دن میں نے سیما کی گائنیکولوجسٹ کو فون کیا، بڑی مشکل سے وہ ملی تھی۔ کہنے لگی، میں فون پر مشورے نہیں دیتی ہوں، آج تو وقت نہیں ہے، کل آ جائیں تو بات سن لوں گی۔ نارمل ڈلیوری کے بعد کیا ایمرجنسی ہو گئی؟ گھبرائیں مت، کل ملیے گا شام کو 6 بجے میرے صدر والے کلینک۔ میں گھر آیا تو امی بھی مجھے تھوڑی سی پریشان سی لگیں۔ انہوں نے بتایا کہ دن بھر میں کچھ خاص نہیں کھایا ہے۔ سیما نے کوشش کے باوجود کچھ بات نہیں کی ہے۔ اس نے جب بھی کمرے میں گئی ہوں وہ کمرے میں خاموش بیٹھی، نہ جانے دیوار پر کیا تکتی رہتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ باجی سے بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے وہ ایک تعویذ لے کر آ رہی ہیں۔ باجی کی نند کو بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا تو شاہ بابا سے تعویذ لے کر باندھا اور وہ صحیح ہو گئی تھیں۔ بیٹا اللہ خیر کرے گا، انہوں نے پیار سے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، میں کمرے میں گیا تو دیکھا سیما اسٹول پر خاموش بیٹھی تھی، چہرے پر غضب کی ویرانی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی، چہرے پر تاثر بھی بدلا، پھر وہ زور زور سے بولی تھی، نہیں کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں رفیق،
بس یہ کنول تھوڑا زیادہ روتی تھی، آج بہت ڈانٹا ہے اس سے میں نے، اب ٹھیک ہے، دیکھو سو رہی ہے آرام سے۔ میں نے بچی کو پیار کیا۔ سیما تم نے کھانا نہیں کھایا آج، اگر کھاؤ گی نہیں تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ ہاں میں کھانا کھاؤں گی رفیق، اس نے آہستہ سے کہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے چہرے سے لگایا۔ مجھے کچھ ہو گیا ہے، مجھے کچھ ہو گیا ہے، آج میں نے اپنی کنول کو ڈانٹا ہے، کل ماروں گی۔ خدایا، اپنے بچے کو بھی کوئی ڈانٹتا ہے، اتنے چھوٹے بچے کو کوئی مارتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے اس کے آنسوؤں کو روکوں، اس کے رونے کو روکوں۔ میں کھڑا تسلیاں دیتا رہا، وہ روتی رہی۔ نیچے سے باجی کی آواز آئی تو اس کا رونا بند ہوا۔ دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے نیند کی گولی دی تاکہ اسے نیند آ جائے۔ تمام رات میری آنکھیں کھلتی بند ہوتی رہیں، نہ میں سویا نہ جاگا۔ صبح سیما کو سویا ہی چھوڑ کر آفس چلا گیا۔ شام کو ڈاکٹر صاحبہ سے ملا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، بچی ہونے کے بعد تھوڑا بہت ڈپریشن ہوتا ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، بالکل فکر مت کریں، ٹھیک ہو جائے گی آپ کی بیوی۔ ایسا بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب 6 ہفتے ہو جائیں گے آئیے گا، میں دیکھ لوں گی، بس ذرا توجہ دیں، وقت دیں اسے۔ اصل میں شوہروں کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ 1500 روپے فیس مجھے دینے کا کوئی افسوس نہیں، افسوس تو یہ ہے کہ کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا انہوں نے کہ وقت دیں۔ اسے میں انہیں کیسے بتاتا کہ وقت تو انہوں نے نہیں دیا، میری بات نہیں سنی، نہ سمجھا کہ میں اس کی ویران آنکھوں کے بارے میں کیا بتا رہا ہوں، نہ یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ اپنی چند ہفتوں کی بچی کو ڈانٹ رہی ہے، مار رہی ہے۔ وقت تو انہوں نے دینا تھا، وقت مجھ سے مانگ رہی ہیں۔ ارے میں تو جان دے دوں گا بغیر کسی فیس کے۔ کاش یہ سب کچھ میں کہہ سکتا۔ اس رات اس نے مجھ سے کہا، اس کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں کہ وہ بدکردار ہے، طوائف ہے، ملچ ہے، گندی ہے، کوئی بار بار بولتا ہے اس کے کانوں میں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنی کنول کو کوئی نقصان پہنچا دوں گی۔ کچھ کرو رفیق، اس کا خیال رکھنا، وہ ہماری بچی ہے، تمہاری بیٹی ہے۔ وہ بار بار ایک بات کو دہرا رہی تھی۔ اس کے بازوؤں میں تعویذ بندھا تھا اور اس کے چہرے کی وحشت سے مجھے خوف آنے لگا تھا۔ مجھے آج تک افسوس ہے، سخت افسوس، کہ سارے حمل کے دوران ایک ایک دن میں انٹرنیٹ کھول کر ماں اور بچی کے متعلق پڑھتا رہا، سمجھتا رہا، لیکن نہ جانے کیوں حمل کے بعد کا ہوتا ہے اس کے بارے میں نے کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ صرف اس جاہل لالچی گائناکولوجسٹ سے ملا جسے نارمل ڈیلیوری اور سیزر سیکشن سے آگے کچھ نہیں پتہ تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ نہیں سیما، کوئی ماں اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، تم ٹھیک ہو، یہ صرف بیکار کی آوازیں ہیں۔ اب تو باجی نے یہ تعویذ بھی پہنا دیا ہے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، میں تمہارے ساتھ ہوں، کل سے چھٹی لے لوں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، فکر نہ کرو۔ ہاں، تم کل سے آفس مت جانا، میرے ساتھ رہنا، ہماری بچی کے ساتھ رہنا۔ کبھی کبھی میرا دل کہتا ہے کہ اس بچی کو مجھ سے نقصان پہنچے گا، مگر میں اسے نقصان نہیں پہنچنے دوں گی۔ میں خود مر جاؤں گی رفیق، لیکن اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ تم گھبراؤ مت، اپنا خیال رکھنا، میری بچی کا خیال رکھنا۔ وہ بار بار اپنے الفاظ کو دہراتی رہی، کبھی کنول کو چومتی تھی، کبھی مجھے گلے لگاتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرا دل جیسے قطر قطر کر پھینک رہا ہو، میرا دل جیسے کوئی قطر قطر کر پھینک رہا ہو۔ میں نے اسے نیند کی دوا دی، وہ بستر پر لیٹ گئی تھی، میرے بازوؤں کے تکیے پر سر ٹکائے نہ جانے دیواروں پر کیا تکتی رہی تھی۔ دوسرے دن اسے سوتا چھوڑ کر آفس گیا تھا کہ وہاں جا کر ایک درخواست لکھنا اور بتانا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے نہیں آ سکوں گا۔ وہاں بھی کمپنی کے کنٹری مینیجر نے میرے لیے اپنے ایک دوست سائیکیٹرسٹ کو فون کر کے سیما کے بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ وقت دیں، اسے حمل کے بعد ڈپریشن کی شکایت ہوتی ہے، خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا۔ وقت ان کے پاس بھی نہیں تھا، میں ان سے اسی وقت نہیں مل سکا۔ انہوں نے 4 دن کے بعد شام کو بلایا تھا کہ سیما کو لے کر آؤں۔ میں گھر آیا تو وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ کنول کو امی جان نے باہر کا دودھ شروع کرا دیا تھا اور وہ اپنے پنگوڑے میں جھولنے کا مزہ لے رہی تھی۔
دوپہر کو ہم نے ساتھ کھانا کھایا۔ شام کو پھر ایسا لگا جیسے سیما سخت پریشان ہو رہی ہے۔ اس کے چہرے پر جیسے کسی نے کوئی ماسک چڑھا دیا ہو، سوچتی ہوئی، دور تک دیکھتی ہوئی، ویران سی آنکھیں۔ اس نے ایک دفعہ بھی کمل کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے بار بار ایسا لگتا جیسے وہ من ہی من میں دھیرے دھیرے رو رہی ہو۔ سونے سے پہلے اس نے مجھ سے پھر کہا، وہ مجھے بلا رہے ہیں اپنے پاس، ان کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بچی کو اس کے گھر کو چھوڑ دوں۔ کیوں بلا رہے ہیں وہ مجھے؟ اس نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اسے سمجھاتا رہا کہ کوئی نہیں بلا رہا ہے تمہیں، تم یہاں رہو گی میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ۔ مگر وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہی میرے پاس۔ 2 دن کے بعد میں ایک ضروری دستخط کرنے آفس گیا اور جب واپس پہنچا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے بیڈ روم میں بستر پر کرسی رکھ کر اپنے دوپٹے کو پنکھے سے باندھ کر گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی تھی۔ دروازہ توڑ کر ہم لوگ اس کی لاش باہر نکال سکے تھے۔ سرانے خط رکھا ہوا تھا، مجھے لگتا ہے میں اپنی بچی کی جان لے لوں گی۔ بار بار کوئی مجھ سے کہتا ہے میں اسے ختم کر دوں۔ میں اسے کیسے ختم کر سکتی ہوں؟ مگر مجھے اپنا اعتبار بھی نہیں ہے کہ کب کیا کر بیٹھوں۔ بہتر یہی ہے کہ میں خود ہی چلی جاؤں۔ میری زندگی کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اپنا خیال رکھنا رفیق، اور میری بچی کا بھی۔ خط میرے ہاتھ سے گر پڑا۔ اب میرے سامنے ایک اداس اور اجاڑ زندگی پڑی تھی۔ اختتام ہوا کہانی کا۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔